السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثوابها إلى أرواح المؤمنین والمؤمنات، سیما إلى أرواح المرحومین البانیین والحاضرین، وسیما إلى أرواح الشہداء ملت جعفریہ، وسیما إلى روح برفت مرحوم و مغفور سید باقر حسین کاظمی۔ اللہم اغفرہم واحشرہم مع النبی وآلہ الأطہار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات، تعجیل ظہور امام زمان بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذي نور قلوبنا بولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی الذي نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وصلى الله على محمد المصطفى احمد المجتبى سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين۔ فبسم الله الرحمن الرحيم۔ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ الصلوات۔ اللهم صل على محمد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان، عزیزان،
ارجمندان توحید، فرزندان امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر قرار، بارگاہ احدیت الصمدیت میں دعا گو ہوں، خلاق دو عالم لم یزل لا یزال، آپ سب کا اس مقام مقدس پہ چلایا، بانیان کی یہ صف عزا بچھائی، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقہ میں خالق مالک اللہ اپنی بارگاہ عظیمہ میں منظور و مقبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، حاضرین و بانیین کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل ہو، باران رحمت کا نزول ہو، ملکی حالات سازگار ہوں، آپ سب کی حاجات شرعیہ پوری ہوں، پریشانیاں دور ہوں، تمام دعاؤں کی قبولیت و استجابت کے لیے با آواز بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات محترم، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 12 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ یاسین ظاہری ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 36واں سورہ مبارکہ ہے، اس میں 83 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں۔ 12ویں آیت آپ کی خدمت عالیہ میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو قرآن کا قلب کہا گیا ہے، کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جو نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، نماز فجر کے بعد وہ اپنی زندگی میں تعقیبات نماز میں سورہ یاسین کی تلاوت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کی بڑی عظمت ہے، گھر میں باقی قرآن کو پڑھنا، ولو ایک آیت ہو، با ترجمہ ہو، با تفسیر ہو، قرآن کو سمجھ کر اور اس کے مطالب کو دیکھ کر ایک آیت کو تلاوت کر لیا جائے، سارا دن اس انداز میں گزرتا ہے گویا وہ اطاعت پروردگار میں دن کو گزار رہا ہے۔ اور سورہ یاسین کی تلاوت انتہائی اہمیت کی حامل ہے، گھر میں اس کی تلاوت خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، گھروں میں جو ناچاکیاں ہیں وہ صلح و صفائی میں بدل جاتی ہیں۔ آج اکثر و بیشتر احباب یہ شکوہ کرتے ہیں، اولاد نافرمان ہے، بیوی بات نہیں مانتی، بات گھر والے نہیں سنتے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ گھرانے میں سکون قلب کا حصول ہو، راحت کی زندگی ہو، تو وہ سورہ یاسین کو کبھی فراموش نہ کریں۔ اسی سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 12 کا آخری حصہ اور 12 کے متعلق ہے۔ رب اکبر ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر آپ نے اس آیا وافی ہدایہ کے ترجمہ پہ غور فرما لیا تو پس فضائل کی معراج ہو جائے گی، امامت سمجھ میں آ جائے گی کہ امامت کی ضرورت کیوں ہے، امامت اولی الامر کیوں ہے، امام کی اطاعت واجب اور لازم کیوں ہے، امام کیوں ضروری ہے۔ رب اکبر ارشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے کائنات کا ذرہ ذرہ امام مبین کی دسترس میں دے دیا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ امام مبین کی دسترس میں ہے۔ کیسے امام مبین کی دسترس میں ہے؟ حضرات محترم، اگر امام چاہے دسترخوان پہ بیٹھا ہو، دشمن خدا دعوت دے، جادوگروں کو بلا کر کہے کہ روٹی کو غائب کر دو، جب 3 مرتبہ ایسا ہو، اولی الامر وقت کا امام حکم دے کس کو؟ تعلیم پہ بنے ہوئے شیر کو، دیوار پہ لٹکا ہوا ہو، فرمائے کہ شیر بن کر دشمن خدا کو ہڑپ کر جا، امام کا کہنا ابھی ختم نہیں ہوتا، حقیقی شیر بن کے دشمن خدا کو ہڑپ کر جا۔ اسے اولی الامر کہتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کا وہ مصداق ہے۔
اور جب کہا جائے کہ اب ہم معافی مانگتے ہیں، ہمارا وہ بندہ واپس کر دیا جائے، تو امام مسکرا کر فرماتے ہیں اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان سانپوں کو واپس کیا ہوتا تو آج یہ شیر بھی تمہارا بندہ واپس کر دیا۔ جہاں کا خمیر وہیں پہ چلا گیا۔ اور اگر امام چاہے مسند امامت و ولایت پہ تشریف فرما ہو اور کوئی امام پہ اعتراض کرے، حقائق قرآنی کا انکار کرے، اگر امام یہ کہہ دے کہ تو عورت ہو کر مردوں کے مجمع میں آ گئی، امام کا کہنا ختم نہیں ہوتا، وہ مرد عورت بن جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ کی تفسیر فرما رہے تھے امام حسن مجتبی، اور فرما رہے تھے کہ میرے اللہ نے میرے جد امجد نانا رسول اللہ کو معراج کروائی، اور معراج تمام عالم ملکوت کی کروائی، اور ہر آسمان پہ میرے جد امجد نے نماز پڑھائی۔ اللہ رب العزت کے اتنے قریب ہوئے، قاب قوسین او ادنا کا فاصلہ رہ گیا، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، لیکن یہ سارا واقعہ اس انداز میں ہوا کہ کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، اور جسمانی معراج کر کے میرا نانا واپس آیا۔ انکار کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب حقائق قرآنی کا انکار کیا، میرے آقا نے فرمایا تو عورت ہو کر مردوں کے مجمع میں، اب وہ آیا تھا نہیں آئی تھی، وہاں سے شرمندگی سے دوڑا، اب دوڑا نہیں دوڑی، سامنے دریا آیا، دریا میں ایک ملاح نے اسے بٹھایا، اپنے ساتھ اس نے نکاح کیا، 6 بچوں کو جنم دیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں محمد اہل بیت محمد کو وسیلہ بنا کر گڑ گڑائی، کہا پروردگارا اب کی بار مجھے معافی دے، میں اب وقت کے امام سے بھی جا کر معذرت کروں گی، مجھے اپنی حقیقی حالت میں بدل دے۔ اہل بیت کے صدقے میں توبہ قبول ہوئی، مرد بنا، اور روایت بتلاتی ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ گھر میں مچھلی لایا تھا، بیٹی کو دی مچھلی کہ اسے صاف کرو، بیٹی نے کہا کہ اس کے لیے کچھ مسالہ جات لاؤ تاکہ میں اس کو بناؤں، یہ مسالہ جات لینے کے لیے آیا تو امام تفسیر بیان کر رہے تھے، اب جب واپس پہنچا مسالہ لے کر تو بیٹی ابھی مچھلی صاف کر رہی، بیٹی نے کہا بابا اتنا جلدی آ گئے، دل ہی دل میں کہتے ہیں تجھے کیا معلوم میں کس کرب و صعوبت سے گزرا۔ امام وقت کو تھام لیتا ہے، کائنات کی تنابوں کو کھینچ لیتا ہے۔ اگر مدینے میں تشریف فرما ہو، علی بن یقطین عرض کرے کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، امام فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعہ کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس تیرے لیے وقت نہیں ہے۔ پہلے جب تک میرا شیعہ تجھے معاف نہیں کرے گا، وقت کا امام تجھے معاف نہیں کرے گا، مولا میں جا کر معذرت کروں گا، اب دور کا سفر ہے، میں مدینے میں ہوں، وہ بغداد میں ہے، امام فرماتے ہیں پہنچانا میرا کام ہے، معافی مانگنا تیرا کام ہے۔ ناکہ دی بیٹھ، آنکھیں بند کرنا، حکم دینا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے آنکھ بند کر کے کھولے گا سرزمین مدینہ نہیں بغداد ہوگی۔ آیا دروازہ شیعہ امام موسیٰ کاظم پہ، دق الباب کیا، علی بن یقطین دروازے پہ، گورنر وقت، جب مومن آیا حیران پریشان، وقت کا بادشاہ میرے دروازے پہ، قبلہ آپ مجھے حکم دیتے میں در دولت پہ چل کے آتا، کہا میں چل کے خود نہیں آیا، میں بھیجا گیا، میں سوالی بن کے آیا ہوں، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا میں نے معاف کیا، کہا ایسے نہیں، آج میں مہر لگوا کے جاؤں گا۔ کہا تو بھی ابو تراب کا ماننے والا ہے، میں بھی ابو تراب کا، میں زمین پہ اپنا ایک رخسار رکھتا ہوں، اپنا گرد آلود پاؤں میرے دوسرے رخسار پہ بطور مہر و سٹیمپ لگا تاکہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہونے کے قابل ہو سکوں۔
رخسار کو زمین پہ مومن نے اپنا دوسرا گرد آلود رخسار پہ لگایا، شکریہ ادا کیا، ناکا کے بیٹھا، آنکھیں بند کی، حکم دیا مجھے مدینے پہنچا، آنکھیں کھولی تو بغداد نہیں مدینہ تھا۔ امام کائنات کی تنابوں کو کھینچ لیتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین کا مصداق ہوتا ہے۔ اب جب علی بن یقین امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں پہنچا تو امام نے مسند چھوڑ کر استقبال کیا، معانقہ فرمایا، سینے سے لگایا، فرمایا اب میں بھی راضی ہوں، میری دادی زہرا بھی راضی ہے، میرا بابا علی بھی راضی ہے، میرا نانا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ مومن کی عظمت کو پہچان۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن پہ تہمت لگاتا ہے، اس کا ایمان ایسے چلا جاتا ہے جیسے نمک پانی میں گھل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ایسے چلا جاتا ہے۔ آج ہم نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں فتووں کی، باتوں باتوں پہ کسی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ فرمایا مومن کی توہین ایسے ہے جیسے کعبۃ اللہ کو گرا۔ معصومین کی نگاہ میں، صادق آل محمد کی نگاہ میں مومن کی کتنی عظمت ہے، کتنا مقام ہے، کتنا رتبہ ہے۔ معصومین وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین کے مصداق مسجد نبوی میں آتے ہیں، سفید ریش وضو کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، ٹوکا نہیں، روکا نہیں، فرمایا اے بزرگ ہم بھائی وضو کرتے ہیں، دیکھ ہم سے بہتر وضو کرنے والا کون ہے۔ وضو کر کے دکھایا، سفید ریش قدموں پہ گرا، عرض کی مولا اے حسنین شریفین، اے جوانان جنت کے سردار، وضو میرا غلط تھا، آپ دونوں کا صحیح ہے، آپ کا وضو دیکھ کر میں نے اپنا وضو درست کر لیا۔ کردار ایسا پیش کریں کہ مومن کو دیکھ کر، المؤمن مرآۃ المؤمن، معصوم فرماتے ہیں مومن کا آئینہ ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنا کردار بناتے چلے، اپنی سیرت کو استوار کرتے چلے۔ عزت بھی بڑی تو مصیبت بھی بڑی۔ عزادارو وقت بہت قلیل ہے، عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں، امام صادق آل محمد کو بادشاہ وقت نے بہت ستایا۔ یہ خاندان امیہ و بنی عباس نے اہل بیت پہ ظلم روا رکھا۔ روایات بتلاتی ہیں کئی مرتبہ صادق آل محمد کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ ایک مرتبہ صادق آل محمد کے گھر کو آگ لگی، عزادارو مدینے کے لوگ جمع ہوئے، کسی کے ہاتھ میں کوزہ ہے پانی کا، کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے پانی کا، ہر انداز میں پانی لے کر آ رہے ہیں، امام کے گھر کی آگ کو بجھا رہے ہیں۔ آگ بجھ گئی، گھر والے محفوظ رہے۔ ایک راوی کہتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا، صادق آل محمد ایک کونے میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہے ہیں۔ رونے والوں عزادارو راوی کہتے ہیں میں صادق آل محمد کے قریب آیا، ہاتھ جوڑ کر عرض کی مولا آگ تو بجھ گئی ہے، گھر والے بچ گئے محفوظ، پھر آپ اتنا گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ عزادارو مر نہ جاؤ گے۔ صادق آل محمد کا رخ کربلا پھر گیا۔ میرے مولا زارو قطار رو کر فرمائے میں اپنے گھر کی آگ کو نہیں رو رہا، میں کربلا کی آگ کو رو رہا ہوں۔ میں رو رہا ہوں اس وقت کو جب میری دادیوں کے خیموں کو آگ لگ گئی، چاروں طرف سے آگ لگ گئی، میری دادیاں یتیموں کو جمع کر رہی تھی، یتیم اس طرح بکھر گئے تھے جس طرح نمازی کی تسبیح ٹوٹے دانے بکھر جاتے ہیں۔ عزادارو حمید بن مسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو جلتے بلتے خیمے میں ابراہیم بن کے نار نمرود میں داخل ہونا چاہتی، میں نے سمجھا کوئی بی بی کی قیمتی چیز رہ گئی ہے۔ چند لمحوں کے بعد میں نے عجیب منظر دیکھا، بی بی کی کمر جھکی ہوئی ہے، ایک بیمار کو پشت پہ رکھا ہوا ہے،
مقتل میں کھڑے ہو کر حسین کے لاشے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے حسین گوار نا آپ نے اکبر کا لاشا اٹھایا تھا، آ دیکھ میں تیرا سجاد بچا کے لائی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ دعا کروں خالق کائنات علماء حق کا قصایا ہماری ملت پر قائم و دائم رکھ۔ مومنین اکرام، اب آپ کے سامنے عزت مآب قبلہ و محترم جناب علامہ سید سجاد حسین ہمدانی صاحب اپنا نذرانہ عقیدت امام زمانہ علیہ السلام کے حضور پیش کریں گے، اور ان کے بعد مصور غم جناب علامہ سید انیس رضا نقوی صاحب ذکر محمد و آل بیت محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ قبلہ صاحب کی آمد کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل بیت محمد علیہ السلام کی ذات بے باواز بلند تر صلوات۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔